جی ناظرین، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وظائف القرآن پر، بہت ساری چیزیں اس میں سے چھوٹے چھوٹے اذکار آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. امید ہے کہ آپ نے ان کو نوٹ بھی کیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے. مزید جو ہے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کل سے ہمارا ایک سلسلہ جو ہم نے جاری کیا ہوا ہے ایام فاطمہ کے اوپر، ہم نے کل سے کچھ اس حوالے سے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا جو استقبال کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے، آیا بیٹی کی حیثیت سے کیا کرتے تھے یا ان کی صفات و کمالات کی وجہ سے امت کو بتانا چاہتے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی کیا شخصیت اور کیا جو ہے وہ رتبہ اور مقام و منزلت ہے. اسی سلسلے کو مزید جو ہے وہ ہم آگے بڑھائیں گے اور تمام رشتہ داریوں کے اوپر مزید جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کی جانی پہچانی شخصیت حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا سید عبدالحسین موسوی صاحب کو ایران کے مقدس ترین شہر قم سے اس وقت ویڈیو لنک کے اوپر لیا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. السلام علیکم. متقابلاً تعزیت عرض کرتا ہوں. جناب قبلہ کل بات ہوئی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے استقبال کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر شہزادی کا استقبال فرمایا کرتے تھے. اس کے اوپر بات ہوئی کہ آیا وہ صرف بیٹی کی حیثیت سے تھا یا جناب سیدہ کی شخصیت و کمالات اس چیز کا مظہر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باقاعدہ کامل شبیہ تھی جو کہ رسول اللہ بتانا چاہتے تھے تمام لوگوں کو. ہم اس دائرے کو تھوڑا سا اور وسیع کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت سارے لوگوں کی جو رشتہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس میں سے کچھ حجت خدا ہیں اور کچھ حجت خدا نہیں ہیں. تو اسلامک حساب سے، اس اسلامی آئیڈیالوجی کے حساب سے ان رشتہ داریوں کی مطلب اسلامی کیا شکل بنتی ہے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی. ایام فاطمیہ صاحب اعزاء امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں بالخصوص، اور آپ کے نائب حضرت امام خامنہئی اور جملہ مراجع اعظام تقلید مومنین و مسلمین اور تمام عالم کے ان بیدار ضمیر انسانوں جو فاطمہ زہرا سلام علیہ کے نورانی شخصیت سے آشنا ہے. جہاں تک رشتہ داری کا موضوع ہے، اگر اہل بیت رشتہ داری کا عنوان ہے، مگر اس سے مراد و مفہوم قطعی طور پر ایک مخصوص معنی ہے. جہاں پر ہم اہل بیت کہتے ہیں وہاں پر صرف 14 معصومین مراد ہے، اور جو ایک نسلی تسلسل ہے وہ قطعی اس اسلامی معیار سے بالکل مختلف ہے. امام رضا علیہ السلام ایک دن ایک مجلس میں موعظہ فرما رہے تھے. ایک کونے میں زید کہ جو زید النار کے نام سے مشہور ہے، امام رضا علیہ السلام کا بھائی ہے. یہی زید سادات اور اولاد پیغمبر کے حالات اور اس چیز کے بارے میں ان کی حالت الگ ہے گفتگو کر رہا تھا، اور بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم خاندان اہل بیت ایسے ہیں ویسے ہیں وغیرہ. امام رضا علیہ السلام نے زید کو سختی کے ساتھ ٹوکتے ہوئے فرمایا، اے زید، تو نے کوفی کے سبزی فروشوں کی باتوں پر یقین کر لیا ہے اور انہیں لگاتار لوگوں کو سنا رہے ہو. یہ جو تم نے سنا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ذریت آگ سے محفوظ ہے، اس سے مراد ان کی بلا فصل فرزند ہے، یعنی حسن اور حسین علیہ السلام اور ان کی 2 بہنیں. اگر تیری بات درست ہو تو تجھے خدا کی بارگاہ میں اپنے والد حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے زیادہ معزز ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ خدا کی اطاعت اور عبادت کے ذریعے بہشت میں جائیں گے، جبکہ تو اس کی معصیت اور نافرمانی کر کے بہشت میں جائے گا. میرے جد امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے، ہم اہل بیت میں سے جو گناہگار ہوگا وہ دگنا عذاب پائے گا. ایک گناہ کا عذاب اور دوسرا اس بات کا کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آبرو کو ختم کیا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا خونی رشتہ اور خاندانی نسبت کی وجہ سے نجات نہیں پا سکا. ابدی سعادت و شقاوت کا معیار معنوی رشتہ، عمل صالح اور خدا کی اطاعت ہے. جو بھی خدا کی اطاعت کرے گا وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، چاہے وہ خاندانی نسبت نہ رکھتا ہو. ایون اخبار رضا علیہ السلام جلد 2 صفحہ 584
64 سے میں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس سے ایک واضح پیغام یہ ملتا ہے کہ اسلام نے رشتہ داری کا جو معیار بتایا وہ کچھ اور ہے، وہ عمل صالح ہے، وہ خدا کی اطاعت ہے۔ جو اس پہ کھرا اترتا ہے وہی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور فاطمہ زہرا سلام علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اس الہی پیغام کا عملی طور پر اس صالح ہونا اور خدا کی اطاعت کا واقعاً پیکر ہونے کا مظاہرہ عملی طور پر کیا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے اسی لیے مخصوص صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہیں، اگرچہ وہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کے 11 اولاد ہیں، اور صرف فاطمہ زہرا سلام علیہ کے امام حسین عسکری علیہ السلام تک صرف 11 اولاد نہیں تھے، تو وہاں پر بھی وہی مخصوص امام منتخب ہوئے اللہ کی طرف سے، جو اس رسالت مآب نے جو قرآنی کردار دنیا کے لیے پیش کیا اس کو عملی طور پر نافذ بنانے والے ایک معصوم وجود ہے، جو صرف وہ اہل بیت ان کے لیے مخصوص ہے۔ جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وعجل فرجہم ہی اس بات کا گواہ ہے کہ ہم ہمارے فرہنگ میں مکتب تشیع میں اہل بیت سے مراد یہی 14 معصومین ہیں، اور 14واں معصومین چونکہ پردے غیب میں ہیں، ہم ان کے آل محمد ان کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم ایک چیز اور طرف جاتے ہیں، جیسے ازواج النبی مطہرات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زندگی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کے ساتھ فرمائی ہے، مگر تواریخ میں دیکھتے ہیں تو احادیث ان سے ہمیں بالکل نہیں ملتی۔ چند ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف احادیث ہیں، حالانکہ ان کی زندگی تو سب سے زیادہ ہے، ان سے تو بہت تواتر کے ساتھ احادیث ہونی چاہیے تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی ظریف نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جو المیہ یہی ہے کہ جو ہم رشتہ داری کی بات کرتے ہیں تو اس سے عمل اور کردار تو غائب ہو گیا ہے۔ اسی جس حضرت خدیجہ نے عرب دنیا میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نظریں جمائی اور حضرت کی سیرت کو انتہائی حساسیت اور سنجیدگی کے ساتھ پرکھ رہی تھی، پہلے اپنی تجارت ان کو سونپ دی اور پھر خود حضرت کی شریک حیات بنی، اور اس کے بعد عرب دنیا کی سب سے مالدار اس خاتون نے اپنی تمام ثروت اور ملکیت حضرت کے دین مبین اسلام پر نچھاور کی، اور اسلام کے باغ بنانے کے اصلی دوران میں یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور نزول وحی کے سلسلے کے 13ویں سال تک اکلوتی شریک حیات رہی، اور مجموعاً 40 سال حضرت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولادوں کو جنم دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام علیہ کے حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح امیر المومنین نے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے حیات میں کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن سیرت نگاروں نے اس حقیقت سے چشم پوشی کی ہے کہ جو بجائے خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلیدی دور میں شانہ بشانہ رہی تھی جب اس باغ کو بنانے کا وقت تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ کیڈر سازی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں ایک کلیدی کردار رہا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ مگر کیا کریں، شاید یہ کہنا پڑے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ان ابعاد کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کی جاتی ہے کہ شاید اس لیے کہ وہ کسی خلیفے کی بیٹی نہ تھی بلکہ صرف دین مبین اسلام کی باغبان تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے جو سب سے بڑی محسن ہے اسلام کی اور اس کے وجود کے بارے میں عالم اسلام کو انتہائی کم معلومات حاصل ہیں، جو کہ بجائے خود سوال ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ اس حوالے سے میں کس حد تک وقت ہے کہ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کروں، کیونکہ ایام فاطمیہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان ماں بیٹی کے درمیان
کتنی بڑی مماثلت ہے. شاید ایک دوسرے کی شخصیت کو دیکھ کر ہمیں بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ملے کہ جس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو سلوک پیش ہوا ہے کہ وہی سلوک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اولادوں میں سے اکلوتی بیٹی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور گفتار و رفتار میں آن حضرت کے سالم اور کامل پرچھائی تھی اور ان کی اس نورانی وجود سے برابر چشم پوشی کی جا رہی ہے. ستم ظریفہ کا عالم یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ صرف 75 دن یا 95 دن یا بعض روایت کے مطابق 6 مہینے زندگی بسر کی اور اس بیچ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ سے علم اور حقائق دین مبین اسلام سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی اور قبر مطہر سے مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر ملتے ہوئے مرثیہ سرائی کرنے لگی. ماذا علی المشتم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. بلا جو حضور کی تربت کی مہک کو محسوس کرے اسے تو پھر عمر پر کسی خوشبو کی ضرورت کیوں کر ہو سکتی ہے. صبت علی مصائب لو انہا صبت الایامی سرنا لیالیا. مجھ پر تو مصائب کے ایسے پہاڑ ڈھائے گئے اگر دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتی. کہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کے ساتھ اس مختصر وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی خوشنودی کا معیار قرار دیا تھا, کیا کچھ پیش کیا فاطمہ زہرا سلام علیہ کو, کیا کچھ دیکھنا پڑا اس مختصر دنوں میں کہ وہ کہے کہ مجھ پر تو مصائب کے ایسے پہاڑ ڈھائے گئے اگر دن پر پڑھتے تو رات ہو جاتی. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کو سونگ کر یہ کہے کہ ماذا علی المشتم تربتا احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کتنی نورانی شخصیت ہے کہ وہ تربت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہک کو محسوس کر کے اس کے بارے میں اتنی ظریف نکات کے ساتھ بیان کر رہے کہ جو ایک بار اس مہک کو محسوس کرے وہ اسے عمر بھر کسی خوشبو کی ضرورت نہیں پڑی ہے. یعنی اسی خوشبو کا مجسمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, مگر ان پہ ایسے مصائب ڈھائے گئے وہ بھی اتنے قلیل وقت میں, وہ جبکہ یہ بجائے خود بہت بڑا سوال ہے کہ جسے امت کے ہر فرد کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا فاطمہ زہرا سلام نے ایسی مرثیہ کیوں پڑھی, جبکہ ہم جناب حاکم نیشاپوری متوفہ 405 کہ جو اہل سنت کے ایک معروف دانشمند شمار ہوتے ہیں, اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین کی جلد 3 صفحہ 116 حدیث 4764 میں حذیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نزل ملک من السماء فاستأذن اللہ ان یسلم علی لم ينزل قبلها فبشرنی ان فاطمة سیدة نساء اہل الجنہ. یعنی ایک فرشتے نے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نے خدا سے اجازت لی کہ وہ زمین پر آئے اور مجھے سلام کرے کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا. اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. فاطمہ جنت کے خواتین کے سردار کے ساتھ ایسا کیا مصیبت ڈھائے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پہ مصائب ڈھائے گئے اگر دن پہ ڈھائے جاتے تو رات ہوتی. یہی نہیں, حاکم نیشابوری اسی کتاب کے صفحہ 119 حدیث 4775 میں ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک حدیث نقل کرتے کہ ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وكانت إذا دخلت علي رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها قبلها وأجلسها في مجلسه. یعنی خواتین میں سے کوئی ایک بھی لہجے اور سخن کے اعتبار سے فاطمہ کے برابر پیغمبر کے مشابہ نہیں تھی. جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، پیغمبر ان کا استقبال کرتے تھے اور سراپا ان کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر چومتے تھے. اور سب سے اہم بات یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. تو یہ خود ام المومنین حضرت عائشہ نقل کرتی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے لیے اگر باقی بیٹیاں تھیں، مگر فاطمہ زہرا سلام علیہ اپنے کردار میں اکلوتی بیٹی تھی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. وہ خود مگر کیا کہے کہ فاطمہ زہرا سلام علیہ، ہم کہے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ وہ بھی اسی طرح مظلوم ہیں. کس حد تک امت اسلامی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی اس نورانی شخصیت سے آشنا ہے کہ جن کے بطن سے 11 امام اللہ نے منسوب کیے ہیں، اور ایسے حالت بنے کہ زبان ہکلا جاتی ہے کہ کس طرح ان حقائق کو بیان کرے کہ حتیٰ انہوں نے وصیت کی کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی قبر کو پوشیدہ کرنے کی، اس کو چھپانے کی وصیت کیوں کی؟ یہ بھی ایک سراپا مظلومیت ہے کہ آج تک اسی نقطے پہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے صحیح جگہ اشارہ کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ میں اس مرحلے کو کیسے نقل کروں کہ آخر اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیوں ایسا کچھ ہوا. اور کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں ائمہ معصومین سے بار بار، کیونکہ یہ مرحلہ بہت ہی سنگین ہے کہ وہ ایسی مثالی خاتون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی خاتون جسے ہر مسلمان کو اپنے ہر طریقے سے عقیدت و محبت نچھاور کرنے کا یہ حق بنتا ہے. تو شیخ صدوق علیہ رحمہ حضرت کی رات کو دفن کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزہ عن ابی قال سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام لأي علت دفنت فاطمة علیہ السلام باللیل ولم تدفن بالنهار قال لأنها أوصت أن لا يصلي علیہا رجال. علی ابن ابو حمزہ نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کو کیوں کر رات کو دفن کیا گیا؟ امام نے جواب میں فرمایا، حضرت فاطمہ سلام علیہ نے خود وصیت کی تھی کہ انہیں رات کو دفن کرنا تاکہ وہ لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کر پائے. یعنی فاطمہ زہرا سلام علیہ امت کو کوئی ایڈریس دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالو، قرآن کو پالو، نہ ایسا نہ ہو کہ آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توڑ مروڑ کے پیش کی جائے، آپ بیدار ہو جاؤ. تو یہ انتہائی سخت سوال ہے. میں اس امام زمان سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس سے ان کے زخم کیسے تازہ ہوتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہوا کہ جب دوسرے دن یہی حضرات آئے علی صبح فاطمہ زہرا سلام علیہ مرتضیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو مقداد نے آواز دی کہ کل رات فاطمہ زہرا سلام علیہ کو دفن کیا گیا. تو یہ لوگ اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ نہیں، اس کو کیوں رات کو دفنایا گیا ہے. اور اس پر بعض نے خواتین کو نبش قبر کرنے کا حکم دیا کہ وہ جائیں اور حضرت زہرا سلام علیہ کو قبر سے نکالیں اور ان کا جنازہ پڑھا جائے.
تو یہی کہ ایک قبر نہیں بنائی گئی تھی، علی مرزا علیہ السلام نے اسی وجہ سے 40 قبریں رکھی تھی کہ اس کو اس حد تک اتنا ایک سنگین سوال ہے۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا کہ بات یہاں تک پہنچی کہ یہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک ایسا ڈرامہ رچانا چاہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو قبر سے نکال کر ان کا جنازہ پڑھا جائے، تو امام علی علیہ السلام نے جنگی لباس پہن کر ذوالفقار ہاتھ میں لے کر وہ جنت البقیع چلے گئے اور کہا کہ اگر خلافت اور امامت پہ میں نے امت کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی کہ کہیں امت تفرقے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ پہلے ہی مرحلے میں امت بٹ گئی اور لوگ مرتد ہو جائیں، مگر کم سے کم یہاں پر میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے فاطمہ کی قبر کو کھولا جائے۔ یاد رکھو اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے میں تم لوگوں کے خون سے زمین کو سیراب کروں گا، اور اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس سوال کے بارے میں علی مرتضیٰ کی تاکید ملتی ہے کہ اس سوال کا جواب کو ضرور ڈھونڈو، یہ ہر زمانے کے لیے تا صبح قیامت آپ کے لیے سوال ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جزاک اللہ، بہت مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہت کم محدود وقت کے اندر جامع اور مدلل گفتگو فرمائی۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے ایران کے شہر، مقدس ترین شہر قوم المقدسہ سے حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین موسوی صاحب کو، آپ ایڈیٹر ان چیف ہے نیوز نور کے۔ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ ظریف نکات کی طرف توجہ دلائی اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ کی عظیم مصیبتوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مصیبتیں ایسی ہیں جن کے لیے نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ الفاظ یقیناً خلق ہوئے ہیں، نہ وہ ان فیلنگز کی ترجمانی کے لیے یقیناً الفاظ ہوا کرتے ہیں، مگر یہاں پر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان فیلنگز کو، ان مصائب کو، ان کیفیات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کی تحریریں بھی نہیں ملتی کہ وہ ایسی عظیم مصیبت تھی کہ جو ناقابل بیان ہے۔ جتنا بھی ہمارے بس میں ہوتا ہے، ہم انسانوں کے بس میں ہوتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ سے پرسے کو وصول کرتے ہیں، سلسلے کو جاری کرتے ہیں۔ اور ناظرین جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیں ایک مختصر سی بریک پر جانا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہم لائیو کالز کھول دیں گے، آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، آپ سے بھی پرسہ لیں گے، شہزادی کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کی قیمتی آراء ہمیں درکار ہوا کرتی ہیں، ان کا بھی ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ فی الحال ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ۔